Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. آج ہمارے پاس ایک اگین another episode of the Coffee with CEO session. یہ Coffee with CEO جو program ہے basically is a product and service of the CEO Club Pakistan and the management teams. And the basic purpose and the theme and objective of the whole program is about creating the inspiration. And the second objective if we have that we need direction. کیونکہ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ نئی نسل کا وہ ان کی بے مقصدیت ہے، ان کی ڈائریکشن. تو وی نیڈ ڈائریکشن آف دا یوتھ، اور اس کے لیے ہم رول ماڈلس کو انوائٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں جب کسی قوم میں بہت زیادہ اسٹریس ہو، ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو، تو ان کو اس باعث سے نکالنے کا ایک ہی سنگل جو طریقہ بڑوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رول ماڈلس پریزنٹ کر کے دیں اور اپنی انڈیجنس لوکل رول ماڈلس ان کو دیں، نہ کہ ان کو بل گیٹس اور اسٹیو جابس کی اسٹوریاں سنائیں اور ان کو انسپائر کریں. اسی طرح ہمارے پاس آج ایک بڑی لکی ہماری اس کورونا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فرنٹ لائن سولجر تھے جو فارما انڈسٹری اور ہیلتھ انڈسٹری. تو اس کے آج ہم نے ون آف دا ویری ٹاپ اور ینگ سی او کو انوائٹ کیا ہے ٹو کم ٹو دا مینجمنٹ ہاؤس اینڈ شیئر ہز تھاٹس آن لیڈرشپ اینڈ دا پرسنل ایکسپیرینسز آف دا کووڈ-19. تو پلیز ویلکم مسٹر ڈاکٹر عزیر. ڈاکٹر عزیر ویلکم ٹو مینجمنٹ. تھینک یو سر. سر کیسا لگا مینجمنٹ ہاؤس؟ بہت اچھا جی، ماشاء اللہ. دا ایمبینس از گریٹ. I congratulate you on making this management house. اور میں نے ابھی وزٹ کیا ہے آپ کے مینجمنٹ ہاؤس کو. میں نے کافی چیزوں کو وزٹ کیا ہے، لاہور کے اندر بھی، دنیا میں بھی کافی جگہوں پہ میں گیا ہوں، لیکن لاہور کے اندر میں آپ کو یہ اب وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک پرپس بلڈنگ کا ہونا، یہ آپ اس پہ ایک بار پھر مبارکباد کے مستحق ہیں سر. اور بہت اچھا ماشاء اللہ. دا ایمبینس از گریٹ. آل دی آڈیٹوریمز اینڈ میٹنگ رومز آر ویری گریٹ. جزاک اللہ. عزیر مجھے یہ بتائیں، ماشاء اللہ یو آر اے ینگ گائے، جسٹ 30 ایئرس آف ایج، اور یو آر لیڈنگ اے ویری بگ فارماسیوٹیکل کمپنی. اور مجھے یہ بتائیے کہ کیسے اسٹارٹ کیا، والد صاحب نے یہ پودا لگایا اور پھر آپ اتنی ینگ ایج میں یو آر دا ینگسٹ چیئرمین آف دا پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسیشن PPMA اور نارتھ سائڈ کے. تو یہ ساری اچیومنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جسٹ تھوڑا سا شیئر یور بیک گراؤنڈ. جی میرے والد صاحب نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا مڈ 80s میں یا 90s میں آپ کے فارماسیوٹیکل سے، اور جو پاکستان کی پہلی مینوفیکچرنگ کمپنی تھی ایبٹ لیبارٹریز، اس میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی مڈ 90s کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہیے. سو انہوں نے ایک ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ بنایا اور اس کو وہ لے کے چلتے رہے. اور اس کے بعد 2003 میں یا 2004 میں غالباً انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مینوفیکچرنگ میں بھی اگر آ جائیں تو اچھا ہے، چونکہ ہمارا بزنس نیٹ ورک کافی پھیل چکا تھا. ہم امپورٹ کر کے بھی کافی پروڈکٹس کا کام کر رہے تھے، لوکل ڈسٹریبیوشن بھی کر رہے تھے. ایونچولی میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو دیکھتا رہا. میری میٹرک سے PhD تک کا سفر، میں خود بھی بائی پروفیشن آئی ایم اے فارماسسٹ، اور آئی ہولڈ اے PhD ڈگری ان فارماسیوٹکس، جو کہ فارمیسی ڈسپلن کی ایک فیلڈ ہے. تو ایونچولی میری گرومنگ بھی اسی ایٹماسفیئر میں ہوئی اور ایک ماحول ویسا ڈیولپ رہا. میں گھر کا بڑا تھا تو مجھے انہوں نے ساتھ رکھا. 2014 میں ان کا انتقال ہوا، تو تب آئی واز ڈوئنگ مائی PhD ان آل ورک. ایونچولی آئی ہیڈ ٹو ٹیک دی لوڈ. تو تب ہمارے پاس کوئی 2 کمپنیز تھیں، ایک ڈسٹریبیوشن کی اور ایک مینوفیکچرنگ کی. اس کے بعد ود ان 2 to 3 ایئرس میں اس سوچ کا حامل تھا کہ ایک کارپوریٹ گروپ کو بلٹ اپ کیا جائے تاکہ ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر آپ اپنا بزنس کو اسٹیبلش کر سکیں. تو ہم نے ڈسٹریبیوشن، فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ، اس کے بعد میں IT میں آیا، ہم نے ایک IT کمپنی بھی بنائی. پھر ہم نے کنسٹرکشن کے کچھ پروجیکٹس کیے. رائس ہمارا ایک اینسیسٹرل بزنس آ رہا تھا جو ہمارے فور فادرز تھے ان سے. تو ہم نے کوشش کی کہ ان 3-4 ڈومینز میں انصاف کر سکیں اور اس کو بنا سکیں. میری جرنی جی بڑی عجیب و غریب سی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے یہ تو خود بھی ابھی پتہ نہیں ہے.
لیکن جو ہم نے سیکھا اپنے بڑوں سے وہ یہ تھا کہ وین یو ڈو اینی ورک ود ہارڈ ورک ود ڈیڈیکیشن اینڈ ود پیشن یو اچیو یور ریزلٹس. میں نے بھی اپنے کالج لائف کے دوران ہی اس بزنس کو دیکھنا شروع کیا. سب سے اچھی چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے سکھائی گئی وہ تھی ڈیسیژن میکنگ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم. ویری گڈ. اور مطلب کنسلٹیشن ود پیپل, اسٹڈی پیپل, نو وٹ دے وانٹ, نو وٹ دے کین ڈیلیور, اور وٹ یو کین ڈو ایز اے بزنس مین اینڈ وٹ سروسز یو کین پرووائڈ ٹو دا کمیونٹی. تو بس اس سلسلے میں مجھے یاد ہے کہ میں ڈے 1 پہ مجھے میرے والد نے ایز اے سیکیورٹی گارڈ اس کے ساتھ بٹھایا کہ تم اگلے 2 ہفتے صرف ان اور آؤٹ کرو گے. واو. اور آئی ریممبر کہ وہ جون کا مہینہ تھا. سن رہے ہیں آپ جون کے مہینے میں مجھے 2 ہفتے سخت گرمی میں سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ بیٹھنا پڑا, اور میں صرف یہ نوٹ کرتا تھا کہ کون بندہ اندر جا رہا ہے اور کون بندہ آفس سے باہر آ رہا ہے. تو مجھے الحمدللہ ہر سٹیپ پہ کام کرنے کا موقع ملا. میں نے انوینٹری میں کام کیا, اکاؤنٹس میں کام کیا, سپلائی چین میں کام کیا, تمام ڈپارٹمنٹس میں میں نے کام کیا. تو یہ ساری چیزیں اس طرح بلٹ ہوتی گئیں. ایونچولی جب ان کا انتقال ہوا تو آئی کیم بیک آن دی ڈرائیونگ سیٹ. اٹ واز ویری چیلنجنگ. آئی ہیڈ ٹو فیس مینی چیلنجز بیکاز آئی واز ویری ینگ. آئی ہیڈ دی پیپل ہو ور much bigger in age and experience, but I eventually had to prove myself that I deserve to be on this seat. So ہم نے اپنے کافی ڈیسیژنس اس طرح کے لیے جس کے اندر سب سے پہلے میں نے اپنے لوگوں کا خیال کیا جی. I got to know کہ what they need. سب سے پہلے جو میرا بیسک پرنسپل رہا ہے, اور لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت جس انسان کے پاس ہے, آئی بلیو کہ وہ بہت آگے جا سکتا ہے کسی بھی بزنس میں یا کسی بھی شعبے کے اندر. تو اب الحمدللہ جی ہمارا ایک اپنا گروپ ہے باقاعدہ, اور گروپ کے اندر ہماری یہ 5 گروپ کمپنیز ہیں, جس کے اندر ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کی ایک سیپریٹ کمپنی ہے. مینوفیکچرنگ میں ہمارے پاس ایک پلانٹ سندر میں ہے, ایک پلانٹ ابھی ہم شروع کرنے والے ہیں, اور اس کے بعد ہم رائس کی مینوفیکچرنگ میں ہیں. کنسٹرکشن کے کچھ پروجیکٹس ہم کر رہے تھے اب کووڈ سے پہلے, اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں. اور آئی ٹی میں آئی بلیو کہ آپ کبھی بھی ایک ہی سیگمنٹ سے اسٹک آپ کو نہیں رہنا چاہیے. آپ کو ڈائیورسیفیکیشن بزنس میں ہونی چاہیے. اور آگے اگر آپ دیکھیں, آپ کو کووڈ نے یہ سکھایا ہے کہ آئی ٹی از یور فیوچر. آپ کی ہر چیز اگر آپ دیکھیں تو وہ اب آئی ٹی پہ شفٹ ہو گئی ہے. پاکستان جیسے ہم ابھی 3rd ورلڈ کنٹری کے اندر ہی آتے ہیں, تو بڑا ریپڈلی گرو کر رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس ایرا کے اندر جتنی آئی ٹی کمپنیز تھیں, امیزون اور جیسی جو بڑی کمپنیز تھیں, انہوں نے بہت زیادہ پروفٹ میکنگ کی ہے. تو اس لیے ہم نے تھوڑا بزنس ڈائیورسفیکیشن کی, اور اس سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا سفر ہے جو میں نے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. یہ بہت لمبا سفر ہے, اور آپ نے بڑے مختصر نٹ شل میں یہ شیئر کیا. مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر عزیر کہ کووڈ آیا اور فارما انڈسٹری میں کوئی ایز اے گلوبل پینڈیمک تھا یہ, تو کیسے آپ کی کمپنی نے, آپ کے سیکٹر نے, کیونکہ آپ پی پی ایم اے میں آپ خالی کمپنی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, پورے فارما سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, خاص کر نارتھ ایریا کو, تو کیسے اس فارماسیوٹیکل نے اس پینڈیمک کو, کرائسس کو کیسے مینیج کیا, اور کیا چیلنجز تھے, کیا آپ نے گورنمنٹ کو سپورٹ دی؟ جی میں اس میں آپ کو بتاؤں اجاز صاحب کہ آئی گاٹ الیکٹڈ لاسٹ ایئر. PPMA is the largest and only association of pharmaceutical manufacturers in Pakistan. Yes. There is around 700 to 800 pharmaceutical unit industries in Pakistan right now. More than 500 companies are our members. تو جب اس ایسوسیشن کو بنے آلموسٹ 65 ایئرز ہو چکے ہیں, بہت پرانی ایسوسیشن ہے, اور مجھے یہ اعزاز ملا کہ آئی گاٹ الیکٹڈ ایز دی ینگیسٹ چیئرمین in the history of 65 year association of PPMA. تو میرے لیے ایک بڑا چیلنجنگ یہ کام تھا جی. فرام day 1 I had to look after the matters of and problems of pharmaceutical industry. تو تب تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کووڈ اگلے 3 مہینے میں 4 مہینے میں آنے والا ہے. تو ہم نے ایونچولی ڈفرینٹ جو پرابلمس تھے انڈسٹری کے, پنجاب لیول پہ, سینٹرل لیول پہ,
ایون ڈفرینٹ KPK پروونس کے اپنے مسائل تھے, پنجاب کے اپنے مسائل تھے, آزاد کشمیر کے اپنے مسائل تھے. سو آئی کالڈ ایوری ون, آئی روٹ دیم اے لیٹر, اور ہم نے ایک ایک کر کے جو انڈسٹری کے مسائل تھے ان کو شارٹ لسٹ کیا. شارٹ لسٹ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کون سے مسئلے اس ٹائم سب سے زیادہ ہیں جس سے ریلیف ملنے سے انڈسٹری کو بہت بڑا ریلیف ملے گا. تو میں نے سب سے پہلے ان مسئلوں کو شارٹ لسٹ کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی, اور اپنے ممبرز اور اپنی کیبنٹ کے ساتھ مل کے ان مسئلوں کو ہم نے حل کیا. ابھی ہم اس سلسلے کو شروع ہم نے کیا ہی تھا کہ کووڈ کا ایرا ایک آ گیا, اور اس پینڈیمک میں ایک ٹائم ایسا تھا کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی, اور اس نے اپنی ذمہ داری کو فلفل کرنا تھا ایز CSR. آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اپنی جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے اس کو شیئر شاید کم کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہتا ہوں کہ میں کووڈ کے اندر ایک دن بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھا. جس دن کووڈ آیا اس کے نیکسٹ ڈے آئی واز ان میٹنگ ود دی گورنمنٹ آفیشلس, اینڈ وی چاکڈ آؤٹ اے پلان کہ ہاؤ ٹو ہیلپ پیپل ان دس پینڈیمک, اور کیا پالیسی بننی چاہیے جس سے, کیونکہ دوائی کی فراہمی تو آپ کو پتہ ہے جنگ میں بھی نہیں روکی جاتی. تو ہمارے سیکٹر پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. ہم نے فوراً جتنی بھی جو ہمیں اسٹڈی ساتھ ساتھ آ رہی تھیں ہم نے ان کو اپنی کمپنیز کے ساتھ شیئر کیا, اور جو ریلیونٹ پروڈکٹس بن رہی تھیں کووڈ کے اندر وہ صرف وہ تھیں کہ جو کہ پیشنٹ کی نیڈ اس وقت اس کی ضرورت کے مطابق تھی. تو ہم نے اس پہ فوکس کیا. پھر ہم نے اپنے لوگوں کو بڑا موٹیویٹ کیا, ہمارے اوپر بہت سختی تھی, ہم نے لوگوں کو بھی بچانا تھا. تو بڑے ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ کے اندر ہم کو کام کرنا پڑا, اور ہم نے الحمدللہ آلموسٹ ہر سیکٹر کے ساتھ کام کیا. ہم نے چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ کام کیا, ہم نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں بڑا کام کیا جی, ہم نے سرور فاؤنڈیشن اور گورنر صاحب کے ساتھ مل کے بہت کام کیا. ہم نے مطلب غریبوں کے لیے آپ سمجھے راشن پیک سے لے کے ڈاکٹرز کے فرسٹ ایڈ کٹس, PP کٹس, ان سب چیزوں میں بھی ہم نے کام کیا. تو جو بھی رسپانسبلٹی اس انڈسٹری کی تھی آئی بلیو کہ اس نے فلفل کی ہے, اور اس نے کوشش کیا ہے کہ ہم اس کووڈ کے ٹائم کے اندر جو ہے نا وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ہمسایہ ملک میں 95,000 4,000 ابھی بھی چل رہا ہے جو ان کے جو کورونا کیسز آ رہے ہیں, اور لیکن پاکستان کو اللہ نے بچایا. اس کے پیچھے کوئی خاص کوئی ریزن ہے, کوئی دعائیں ہیں, کوئی کیا کوئی بیسٹ پریکٹسز ہیں ہماری, کیا ریزن ہے, اور کیا آگے فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ تو نہیں سیکنڈ ویو آئے گی, یا کیا پریکاشنز ہیں وی ہیو ٹو فالو؟ مجھے سر کام کرنے کا موقع ملا NDMA کے ساتھ بھی, اور NCOC کے ساتھ بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا. میرے پاس ریل سٹیٹس ہوا کرتے تھے. بعض اوقات میں ان کو دیکھ کے بہت پریشان بھی ہوتا تھا کہ یہ شاید بہت زیادہ انفارمیشن میرے پاس آ رہی ہے اور اتنی شاید نہیں آنی چاہیے, کیونکہ جب میں وہ گراف اور کروز اور پیکس دیکھتا تھا اور وہ فگرز دیکھتا تھا تو مجھے نظر آتا تھا کہ جس طرح اگلے 3 مہینے میں تو ہم پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیونکہ ہماری ہیلتھ فیسلٹی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت ویک تھا. ہمارے ہاسپٹلس کا کلچر, ہمارے پاس وینٹیلیٹرز نہ ہونے کے برابر تھے, اور ہمارے پاس پیرامیڈیکل اسٹاف بھی, اور ہماری ٹریننگ بھی شاید اتنے چیلنجنگ انوائرمنٹ میں کبھی ہوئی نہیں. تو مطلب یہ اسٹیٹس وغیرہ سارے میں نے جو ایکسیس کیا نا جی, دس از اے کومبو آف مینی تھنگس. سب سے پہلے تو اس ملک پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے جی. یہ ایمان والوں کا ملک ہے جی, اور یہاں پہ جو ہیں اللہ کے ماننے والے اور اس کے رسول کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کی دعاؤں سے اور ان کی برکت میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کا سب سے پہلا وہ ذریعہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس ملک پہ خاص رحمت کی. دوسرا اگر ہم دیکھیں کہ جو جیو اسٹیٹس تھے اس ریجن کے, ہمارے ہاں امیونٹی کا لیول ڈاکٹر صاحب قدرے بہتر ہیں باقی ریجن سے, جو رپورٹس میں نے اسٹڈی کی, ہماری ڈائٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہے, اسی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے. پھر اگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر آپ یورپ چلے جائیں یا آپ USA چلے جائیں یا آپ UK چلے جائیں, آپ دیکھیں آپ کو فلو ہوتا ہے تو وہاں سے جب کوئی ٹریول کرتا ہے تو وہ فلو شاٹس لگواتا ہے. ہمارے ہاں فلو ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا. ہم بخار کو, فلو کو, کھانسی کو ہم نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا نا. اب جب وہاں پہ جو بندہ شاٹس لیتا ہے تو اس کی امیون سسٹم کمپرومائز ہو جاتا ہے,
اور وہ جب تک وہ شاٹس نہیں لیتا وہ اس کی امیونٹی سسٹم اس لیول تک وہ آتی نہیں ہے. ڈبل پوٹینسی چاہیے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ہماری ہیلدی ڈائٹ ہے, ہمارے پاس موسم اچھے ہیں, اور یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم لوگوں کے امیون سسٹم نے اچھا کام کیا. اگر آپ فگر دیکھیں تو 5-6 ہزار ہماری ڈیتھس ہیں اور ہماری ریکوری ریشو آپ دیکھیں کہاں پہ ہے. تو یہ ایک اچھے امیون سسٹم کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہو سکتی. تھرڈ اینڈ دا لاسٹ تھنگ, گورنمنٹ کی پلاننگ اور فوکس, جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو کلچر گورنمنٹ انٹروڈیوس کیا, اٹ ایونچولی ہیلپ. اس میں این ڈی ایم اے نے بڑا کام کیا, اور میرے دوست تھے کچھ جو کہ اسسٹنٹ کمیشن لیول پہ کام کرتے ہیں, مجھے ان کے ساتھ ٹریول کرنے کا موقع ملا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں تو اس کو تو امپلیمنٹ کروانا بڑا مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں کلچر ہے کہ لوگ ایک بڑے مشکل سے کسی چیز سے رکتے ہیں, تو دس از اے سمبولک لاک ڈاؤن, تو اس سے کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا. تو جتنے ریموٹ ایریا جنہوں نے بنائے اور ان کو لاک کیا, اس سے بھی ایونچولی ایک لوگوں کی اسپریڈ کم ہوا. تو اس لیے آئی بلیو کہ دس از اے کمبینیشن. اور جہاں پہ آپ کی بات ہے سیکنڈ ویو کی, آئی ایم ناٹ فورکاسٹنگ اینی سچ سیکنڈ ویو, کیونکہ اگر آپ کسی بھی ملک کو دیکھ لیں جہاں بھی سیکنڈ ویو آئی ہے تو وہاں پہ ایونچولی اتنا ٹائم نہیں لگا, مطلب کہیں 1 ہفتے بعد آ گئی ہے, کہیں 1 مہینے بعد آ گئی ہے. ہمیں ایونچولی آپ دیکھیں تو اب وی آر آلموسٹ آؤٹ آف اٹ. ہمارے نمبر آف ڈیتھس جو ہیں وہ 4-5 اس سے اوپر ابھی نہیں ہے, اور جو ہمارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ابھی 300 to 500 ہے. اور جو ہماری ہرڈ امیونٹی کا کنسیپٹ ہے, بہت سے لوگ شاید میری اس بات سے اختلاف بھی کریں, لیکن ہرڈ امیونٹی کا کنسیپٹ بھی آئی ایم اے بلیور آف دیٹ. ہماری ہرڈ امیونٹی اور ہمارے بہت سے لوگ ہو چکی ہے, اور بہت سے لوگوں کی پہلے بھی ہو چکی تھی, اور ایسمپٹومیٹک سے نظر نہیں آیا. تو یہ سارے فیکٹرز تھے جی, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی سیکنڈ ویو سے بچائے, اور آگے تاکہ ہمارے ملک میں اس ٹائم جو اکانومی کی پوزیشن ہے, ہم سیکنڈ ویو کو برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. مجھے عزیر یہ بتائیے کہ جب آپ سی او ہیں, آپ کمپنی کو لیڈ کر رہے ہیں, اور جاب لیسنس بہت زیادہ ہوئی, فارما تو چلو شاید اتنی لوگوں کی ڈی ہائرنگ نہ ہوئی ہو, جاب لیس نہ ہوئے ہوں لوگ, باقی انڈسٹری میں, ریٹیل میں, دوسری جگہوں پہ, یہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری جو ٹوٹلی بند ہو گئی تھی. تو مجھے یہ بتائیے کہ اب اتنا بڑا ایشو ہے جاب لیسنس, آپ پی پی ایم اے کے فورم پہ یا بینگ اے سی او آپ کیا انیشیٹوز لے رہے ہیں کہ لوگوں کو ری ہائر کیا جائے؟ لوگوں کو فائنینشلی, مینٹلی, فائنینشیل چیزوں نے لوگوں کو مینٹل کر دیا, لوگوں نے گھروں کی چیزیں بیچ کر, ہاؤس ہولڈ چیزیں بیچ کے تو اپنے 6 مہینے لوگ سروائیو کیا ہے. اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں, ایک تو میں سب سے پہلے اپنی سے آغاز کرتا ہوں. دیکھیں ہمارا جتنا کووڈ کا پیریڈ تھا, ہم لوگوں نے تو پوری کوشش بھی کی, اور ہماری کمپنی میں کوئی ایسی الحمدللہ ہمیں ضرورت نہیں پڑی, بلکہ ہم نے شاید اور لوگوں کو انڈکٹ کیا ہے اس پروسیس کے اندر. بہت سی کمپنیز اس سارے سسٹم کے اندر سفر ہوئی ہیں فائنانشلی, آپ کو پتہ ہے بہت بڑی بڑی کمپنیز ڈیوالو ہوئی ہیں. تو ہمارے گروپ کے اندر تو کوئی ایسا خاص پرابلم آیا نہیں, کیونکہ ہمارے سیکٹر سارے وہ سیکٹرز تھے جو کہ چلتے رہے ہیں اس سارے معاملے کے اندر. مینوفیکچرنگ, ڈسٹریبیوشن, کنسٹرکشن, آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر نے ابھی بڑا ریلیف دیا ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور آئی ٹی ہمارا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہم کام کرتے رہے, وہ بھی سمپٹومیٹکلی چلتا رہا. جو آپ کا کویشچن ہے کہ اس پہ ہم کیسے چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں, تو ابھی ہم ایک ڈرائیو شروع کر رہے ہیں جی, اس میں ہم دوبارہ انڈکشن کا پروسیس لے کے آ رہے ہیں. اور پرٹیکولرلی فارما کے اندر بہت سے لوگ جو کہ اپنے آپ کو اپروو کرنا چاہتے ہیں وہ اس انڈکشن پروسیس کا پارٹ بن سکتے ہیں. اس میں ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر ڈفرینٹ وینچرز کو لے کے آ رہے ہیں, مارکیٹنگ کے اندر, سیلز کے اندر, ریگولیٹری کے اندر, انڈسٹریل فارماسسٹ کے طور پہ. اور ہم اپنے ہر شعبے کے اندر اب ایک ڈرائیو اور کیمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ اب ایونچولی یہ بزنس جب سے اوپن ہوا ہے اور بوسٹ ہو رہا ہے. تو ہمارے سیکٹر کے حوالے سے تو پہلے بھی ایسا کوئی خاص پرابلم تھا نہیں, لیکن جن لوگوں کو ڈاؤن سائزنگ کی بھی گئی ہے وہ کمپنیز اب ان کو واپس لے کے آ رہی ہیں. تو پی پی ایم اے جو ہے وہ اسٹرانگلی اس نے ریکمینڈ کیا اپنی کمپنیز کو کہ اب اس انڈکشن پروسیس کا پارٹ بنے, اور اس ہمارے ساتھ مل کے کمپنیز جو ہے نا جوائنٹ وینچر کر کے آپ اپنے ڈپارٹمنٹس کو اور امپروو کریں, تاکہ ایک تو جاب کریشن ہو, اور جو لوگ اپنے آپ کو پروو کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے, اور وہ آئیں اور آ کے اپنی اسکل کو پروو کریں اور اپنی جاب کو سیکیور کریں. زبردست. مجھے یہ بتائیے کہ کسی لیڈر کی بینگ اے بزنس لیڈر ایز اے سی او میں آپ سے پوچھوں گا
कि what are the core competencies of a leader in crisis, how to manage the crisis. चाहे जैसे पेंडेमिक क्राइसिस आया तो लीडरशिप was the most read subject in the world, कि जो कंपनियों को टर्न अराउंड करना होता है या सेव करना होता है तो लीडरशिप का रोल बड़ा उभर के सामने आया. तो आप क्या रिकमेंड करते हैं 3 ऐसी कॉम्पिटेंसीज किसी लीडर के अंदर हों जो कि वो लीडर अपनी कंपनी को सेव करे, क्राइसिस से बाहर निकाले? To me, Ijaz sahab, this is very clear. A leader must be having a very strong nerve, first of all. मतलब वो प्रेशर को He should sustain pressure in any case, because वो सबसे पहले अपनी कंपनी का लीडर है. उसने सबसे पहले प्रेशर लेना है ताकि उसके स्टाफ पे बात बाद में जाए. तो सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उसकी जो नर्व कंट्रोल है वो बड़ी अच्छी हो. नंबर 2, ही मस्ट बी वेरी पेशेंट. मतलब उसको इतनी जल्दी घबराना नहीं चाहिए और उसको हर चीज़ को अपने टाइम के मुताबिक सब्र से, ठंडे अंदाज से उसको डील करना चाहिए. और तीसरा जो मैं समझता हूँ जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. मतलब अगर आप डिटर्मिन्ड हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आई विल टेक माई कंपनी आउट ऑफ दिस क्राइसिस वेरी स्मूथली, तो आप कर सकते हैं. मेरी कुछ कंपनीज़ में प्रॉब्लम शुरू में पैदा होना शुरू हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से सब्र, तहम्मुल और एक अच्छी वो कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ उन चीज़ों को हम कवर कर गए. तो लीडर शुड पोजेस दीज 3 क्वालिटीज़. आई बिलीव दैट उसके अंदर प्रेशर हो, उसको मतलब उसके अंदर कंपोजर हो, जी कंपोस्ट हो, अपनी प्रेशर से वो डावाडोल ना हो. क्योंकि आप पहली दीवार हैं जी उस कंपनी के. अगर आप गिर जाएंगे तो आपके साथ पूरी कंपनी गिर जाएगी. माशाल्लाह, ज़बरदस्त. मुझे ये बताइए कि गुस्सा आता है? जी, इंसान हूँ, बिल्कुल आता जब है. इतना प्रेशर आता है, आपने एनडीएम में, इधर पीपीएम में, इधर कंपनी, ऊपर से घर में भी होम मिनिस्टर, तो इतने ज़्यादा एक प्रेशर आते हैं तो आपको एक बंदे को एक स्ट्रेस भी आता है. स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो, अपना एंगर कैसे मैनेज करते हैं? देखिए जी, एक बात आपने जो अभी इस क्वेश्चन के अंदर की वो मैंने बहुत ज़्यादा फेस की, वो थी घर का प्रेशर. आफ्टर माई फादर, माई मदर वॉज वेरी वरिड अबाउट मी, और मेरी वाइफ भी बहुत वरिड थी मेरे बारे में, जो कि मैं घर का सबसे बड़ा हूँ. और आफ्टर द फादर आई एम लुकिंग आफ्टर ऑल द फैमिली एंड द बिजनेस. तो दे वर वेरी मच वरिड. तो मैंने उनको डे 1 एक बात समझाई कि ये मौके अल्लाह ताला हर एक को नसीब नहीं करता. अगर इस टाइम हम जैसे बंदे जिनके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम भी घर बैठ जाएंगे तो दवाई कैसे बनेगी? अगर दवाई नहीं बनेगी तो मरीज़ तक कैसे पहुंचेगी? और अगर हम अपने लोगों को इस क्राइसिस में उनके साथ खड़े नहीं होंगे और बाहर नहीं निकालेंगे तो फिर कौन करेगा? तो उन्होंने एक तो इवेंचुअली मुझे सपोर्ट किया, बट जो फिगर्स की बात थी वो बहुत प्रेशर था. वो कोई भी ह्यूमन माइंड जब देख रहा होगा कि आने वाले 20 दिनों में 1 लाख बंदा मरने वाला है, तो मतलब आपकी क्या एक मेंटल कैपेसिटी होगी और क्या आप मतलब उसको देख रहे होंगे. वो कहते हैं जी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. तो आई गॉट टू नो इन दोज डेज, आई लर्न कि यार आई एम गेटिंग सो मच इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट. तो सर मैंने एक तो आई एम अ बिलीवर ऑफ द रिलीजन, और हमारा मज़हब ये कहता है कि आपकी मौत का वक्त मुकर्रर है. तो आई मैनेज माई स्ट्रेस, आई डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, आई एक्सरसाइज, आई इंडल्ज माई सेल्फ इन टू डिफरेंट थिंग्स, and I keep myself motivated. I believe a leader should always be getting some motivation. आज मैं आपसे मिला हूँ, मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिली हैं, एक मोटिवेशन का फैक्टर आया. हम डेली बेसिस पे किसी न किसी इंसान को मिलते हैं जिससे कुछ सीखते हैं. ऑपोजिट भी होता है समटाइम. हाँ, सीखते हैं. देखें, अब अ लीडर एंड अ बिजनेसमैन शुड ऑलवेज फोकस ऑन either he wins or he learns. ठीक है, he never loses. तो अगर आपका सेल्फ क्रिएशन है और जो आपका माइंड सेट है, अगर वो क्लियर है तो आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं सर. आप अपने आप को फोकस रखें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें. और गुस्सा तो वैसे ही हराम है जी, करना नहीं चाहिए. मेरा नहीं ख्याल में. तो क्या करते हैं? जिम जानते हैं, वर्कआउट करते हैं? नहीं, खामोश रहता हूँ जी फिलहाल. उस वक्त तो खामोश रहता हूँ, और उसके बाद कोशिश करता हूँ कि अगर उसका कोई हल हो सके तो वो तलाश किया जाए कि गुस्सा किस वजह से मुझे आ रहा है. ज़बरदस्त. जो लीडर के अंदर सबसे बड़ी जो एबिलिटी होती है, जो बिजनेस लीडर्स भी हैं,
وہ ان کی ابیلٹی ٹو میک ڈیسیجن ہے, ابیلٹی ٹو سالو دا پرابلمس ہے. کیونکہ سارا دن سی او جو ہوتا ہے نا بیٹھ کے اپنی پرابلم سالو کر رہا ہوتا ہے اپنی یا لوگوں کی, یا پھر وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے, ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے ظاہر جب والد صاحب گئے اور اب تک 4 سالوں میں کوئی ایسے امپورٹنٹ کوئی ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس کیے؟ جی ایک نہیں کئی کیے, اور جب والد صاحب گئے تو ایسا لگا جس طرح کہ سب کچھ ختم ہو گیا, اور جس طرح ایک کراؤڈ ہوتا ہے تو اے کراؤڈ واز ایٹ مائی ہوم, کمپنیز کے امپلائی, دوست, فیملی کے لوگ. اب وہ میرے ساتھ کچھ انفارچونیٹ یہ ہوا کہ میری شادی سے 4 دن بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اچھا. تو میرے ولیمے سے ایگزیکٹ 3 دن کے بعد جو ہمارے گھر میں جو ارینجمنٹس تھے خوشیاں تھیں وہ بالکل ڈائیورٹ ہو گئی. تو مجھے بہت تیزی سے اپنے آپ کو سوئچ کرنا پڑا, اللہ, اور اتنی تیزی سے سوئچ کرنا بہت مشکل تھا. سب سے بڑا فیصلہ تو میری زندگی کا وہی تھا. مجھے لوگوں کو سنبھالنا تھا, مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا, مجھے اپنی والدہ اور فیملی کو سنبھالنا تھا, اور ایک پورے بزنس کا جو لوڈ تھا وہ سنبھالنا تھا. تو ایونچولی تو میں نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ آئی اسٹیڈ اسٹرانگ. اور میں نے مطلب کہ میرے بہت سے آپ کے آئیڈیل ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں, تو میرے آئیڈیل صرف میرے فادر ہیں. اور جو ڈیسیجن میکنگ کی آپ نے بات کی, مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں کوئی بھی سوال ان سے پوچھتا تھا تو وہ اس کا آنسر نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے ڈو اٹ یور سیلف. وہ آج میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ہی واز ٹریننگ می, اور مجھے سمجھا رہے تھے کہ ڈیسیجن میکنگ. آئی ایم ویری گڈ ایٹ 2 things جا صاحب, ڈیسیجن میکنگ اینڈ ملٹیپل ٹاسکنگ. یہ بڑا مشکل کام. تو یہ جو ان 2 چیزوں نے والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھے کافی ہیلپ کیا کہ آئی واز اے کوئک ڈیسیجن میکر اور آئی واز اے ویری گڈ ملٹیپل ٹاسکر. یہ کووڈ میں بھی بڑا کام آیا. ساری بات ہے, ملٹی ٹاسکنگ تھی, ملٹی ٹاسکنگ تھی, ایک پاؤں ادھر اور ساتھ آپ نے فیصلے بھی کر رہے تھے. ہاں, تو اس وجہ سے جو ہے نا جی میرے لیے بڑا اتنا مشکل نہیں رہا, تھوڑا ہیکٹک تھا لیکن آپ نے اوور کم کر دیا. جی. اب مجھے یہ بتائیے کہ سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ اپنی زندگی میں, کیا ریسیپی آف سکسیس شیئر کریں گے؟ سر ٹو می سکسیس از یور سیٹسفیکشن. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, چاہے آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہے, چاہے آپ نے کوئی اچھا بزنس ڈیولپ کیا ہے, چاہے آپ نے کسی سے کوئی چیز اچھی سیکھی ہے, یا آپ کوئی بھی ایسا کام اپنی زندگی میں کرتے ہیں جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے, ٹو می وہی آپ کی سکسیس ہے. ورنہ یہاں پہ بہت بزنس میں بہت لوگوں نے فلرش کیا ہوگا, اور بہت سیگمنٹ میں لوگوں نے بہت نام کمایا ہوگا, بٹ if you do not have the internal satisfaction, then there is no success. مجھے یہ بتائیے کہ رول ماڈل کون ہے؟ میں جس طرح آپ کو بتایا کہ میرے فادر ہی میرے رول ماڈل ہیں. آئی واچڈ ہم ورکنگ فرام دی گراس روٹ لیول ٹو and becoming an entrepreneur and then making his name in industry. اور ایونچولی یہ انسپائریشن بھی جو آج میں چیئرمین ہوں یہ بیسکلی انہی سے. آئی وانٹیڈ مائی فادرز نیم آن دی بورڈ, تو وہی میری انسپائریشن ہے. مجھے یہ بتائیں, غیر آپ نے ایک بات کی ہے عزیر کہ آپ کا ایک اسکل ہے جو کہ ملٹی ٹاسکنگ ہے. جی, آپ یو آر گڈ ایٹ دس. مجھے یہ بتائیں کہ جو ملٹی ٹاسکنگ کرنے والے لوگوں کا نا ایک سیریس ایشو ہوتا ہے. جی, وہ یہ ہوتا ہے کہ ورک لائف جو ہوتا ہے نا, ہوم اور ورک کو بیلنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. آپ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں نا, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو جسٹیفائی نہیں کر پاتے. تو ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی ورک لائف بیلنس؟ ہاں, بڑا اچھا سوال ہے جی. میرے خیال سے ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے. دیکھیں, زندگی ڈفرینٹ چیزوں کا کمبینیشن ہے. اگر آپ کا لائف کا کوئی بھی حصہ اسٹیبل نہیں ہے تو آپ کبھی بھی سکسیس کے اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے. آپ کی فیملی کا کردار ہے, آپ کی کمپنی, آپ کی امپلائیز کا کردار ہے, ہر سیکٹر کا کوئی نہ کوئی رول ہے. میں اس بات کو انشور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں فیملی کو ضرور ٹائم دوں, چاہے آدھا گھنٹہ دوں یا گھنٹہ دوں, چاہے رات میں دوں یا صبح دوں. تو آئی بیسکلی ڈو اٹ سم ٹائم ان دا مارننگ, سم ٹائم ان دی آفٹرنون, سم ٹائم ان دا ایوننگ. اور میں نے ایک ٹائم ایسا اسکیجول بنایا ہوتا ہے کہ جب میں واپس آتا ہوں تو میں والدہ کو ضرور ٹائم دیتا ہوں, ان سے کوشش کرتا ہوں بات چیت کروں, گپ شپ لگاؤں.
اور اس کے بعد کچھ ٹائم میں اپنی بیگم کے ساتھ اسپینڈ کروں, بچوں کے ساتھ اسپینڈ کروں, کیونکہ اگر کسی بھی آسپیکٹ سے آپ کا لائف کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو آپ کو مینٹل پیس نہیں آتی اور آپ وہ کام نہیں کر سکتے. آپ پھر ایک پوائنٹ تک بعد جا کے آپ کی سکسیس اسٹاپ ہو جاتی ہے, گروتھ رک جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کووڈ میں آپ نے تو بڑی ملٹی ٹاسکنگ کیا, بڑی ہیکٹک ٹائم گزارا, تو ایک اچھا سیٹ ہوتا ہے, ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے, اور لیڈر اچھا ریڈر بھی ہوتا ہے. آپ نے کوئی کتابیں 2-3 آپ نے اتنی ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ کیا اور اتنے کچھ کیا, تو کوئی ایسی کتابیں ہیں 2-3 جو آپ کو سمجھتے ہیں آؤٹ آف یور سلیبس, یعنی کہ لیڈرشپ اور گرومنگ کے اوپر ریکمینڈ کریں گے آپ ہمیں؟ دیکھیں جی, میں کتابوں سے مجھے بڑا پیار رہا ہے جی. میں شروع میں مجھے جب میں کالج میں تھا تو میں شعر و شاعری سے کافی میرا دلچسپی تھی, اور زیادہ نہیں, تھوڑا بہت ذوق میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا. تو بکس تو دیکھیں جی, آپ کے پاس بہت سے لوگ آئے ہوں گے اور انہیں آپ کو ڈفرینٹ آتھرز اور ڈفرینٹ بکس کے نام لیے ہوں گے. کسی نے آپ کو کہا ہوگا آپ ہینری کسنجر کو پڑھ لیں, کسی نے آپ کو کہا ہوگا اسٹیو جابس کو پڑھ لیں, کسی نے آپ کو کہا ہوگا کہ جناب اس کو پڑھ لیں. سر آئی بلیو کہ سب سے پہلے تو آپ قرآن پاک کو پڑھیں, ٹھیک ہے نا جی. سب سے پہلے میرے گھر میں پچھلے 20 سال سے تفسیر کا ایک سلسلہ چلتا ہے. میری والدہ اس کو پڑھاتی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی ان کے پاس بیٹھوں تو کچھ نہ کچھ ان سے سنوں. تو ایک تو میرے نزدیک تو سب سے اچھی کتاب وہ کتاب ہے, اگر کوئی انسان پڑھنا چاہے اور ایک کمپلیٹ لائف پیٹرن جاننا چاہے تو کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے ساتھ ساتھ. اچھا, اب اگر آپ آگے آتے ہیں تو میرے فیض صاحب, آپ وہاں فیض صاحب بھی شروع کر لیں, وسیع شاہ پہ اینڈ کر لیں. میں بے شمار لوگوں کو پڑھتا رہتا ہوں. قاسم علی شاہ صاحب سے بڑے اچھے روابط ہیں, ان سے کی بھی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں, ان سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں ماشاء اللہ. تو پھر میں چونکہ سائنس کا میں ہوں جی اسٹوڈنٹ, اور میری پڑھائی چونکہ فارمیسی کی ہے, تو ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا جی ریسرچر لوگ, وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ڈومین کی چیزوں کو زیادہ پڑھیں, کیونکہ ہم ان سے ہی باہر نہیں آ پاتے. تو اب جی کچھ کتابیں سننے کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو وہ کبھی چل جاتا ہے, کبھی رک جاتا ہے. تو کوئی ایسی اسپیسیفک کتاب میں شاعر بتائیں جو آپ کو باقی جنہوں نے امپیکٹ کیا. جی میں جی فیض صاحب سے بڑا متاثر ہوں جی. کوئی 1-2 لائنیں میں اپنے آپ کو اہل ہی نہیں سمجھتا جی کہ میں ان کی کوئی چیز پڑھ سکوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس, میں بلکہ آج آپ کی گیلری میں نے دیکھا ہے, آج آپ کی ایک بڑی اچھی چیز, آج صبح ہماری یہ جگہ پہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی ہم اپنے لوگوں کو اکنالج نہیں کرتے. میں نے ٹریبیوٹ دیا پورا مینجمنٹ ہاؤس. مجھے سب سے زیادہ خوشی آج مینجمنٹ ہاؤس میں آ کے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ آپ کی وہ وال دیکھ کے ہوئی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو ٹریبیوٹ دیا ہے کہ جو ٹریبیوٹ ڈیزرو کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو جی اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کسی کا کلام پڑھ سکوں. میں تو بہت چھوٹا سا اور ادنا سا شاگرد ہوں, ابھی بھی شاگرد ہوں. تو ہمارے پاس جی وی ہیو جیمز, آپ دیکھیں ہاں وی ہیو جیمز. آپ کسی کو پڑھ لیں, فیض کو پڑھ لیں, آپ تاڑر صاحب کو پڑھ لیں, آپ وسیع کو پڑھ لیں, آپ بانو امجد صاحب امجد, آپ بانو کچھیا کو پڑھ لیں, آپ جس کو بھی پڑھیں گے ہمارے پاس اتنا وہ جو آپ نے کہا نا سرمایہ اور ورثہ ہے کہ ہم اس کو مطلب کنٹینیو کر لیں اور اپنی جنریشن کو فارورڈ کر دیں. یہی بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں. سر مائی لاسٹ کویشچن یوزلی میں اکثر پوچھتا ہوں, بلکہ یہ پہلے اس کا چھوٹا سا, بلکہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. آپ کے چہرے پہ بڑا سکون ہے, اتنی زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کرنے والے بندہ بڑا انگزائٹی ہوتی ہے اس کے چہرے پہ نا. اور آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی بیسیکلی, تو میں اکثر لوگوں کو انگزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن کی سارا دن کاؤنسلنگ ہی کر رہا ہوتا ہوں, یہ میرا شوق ہے. تو یہ چہرے پہ جو اتنی ہیپینیس ہے, اس کا کیا راز ہے؟ سر اس کا راز اگر ہم شارٹ کریں تو آئی ایم ہیپی ان ڈوئنگ مائی ورک. اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ آپ پہ جبراً مسلط کیا جاتا ہے تو آپ اس کو انجوائے نہیں کر پاتے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے, بہت سے پولیٹیکل لیڈرشپ کا اور جو باقی لوگ ہیں ہمارے, آپ ایجوکیشنسٹ سائڈ پہ آ جائیں, اکیڈیمیا میں آ جائیں, وہاں پہ لوگ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بائی فورس بڑا کچھ کر رہے ہیں. جب آپ کوئی چیز بائی فورس کر رہے ہوتے ہیں اینڈ یو آر ناٹ لونگ وٹ یو آر ڈوئنگ, تو آپ کے اندر کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. سو آئی تھنک آئی لو, میں آج آپ کے پاس آیا ہوں, میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں اور آئی ایم سیٹسفائڈ. تو آئی لو ٹو ڈو ڈفرینٹ تھنگس, اور جب میں جو اپنا کام کرتا ہوں
I feel peace. تو ظاہر مجھے کیا میسیج دیں گے آپ ہمیں آج ہماری آڈینس کو, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو؟ یہ جو آج کی نئی نسل ہے یہ بے مقصدیت کا شکار ہے, ان کے پاس کوئی مقصد نہیں, اور یہ مقصد کیا تو مس گائیڈڈ میزائلز ہیں جی. ان کو کیا میسیج آف آپٹیمزم, ہوپ, کیا میسیج ہوگا بینگ اے سی او؟ سر بڑا سمپل سا میسیج ہے. وہ میسیج یہ ہے کہ دیر آر نو شارٹ کٹس ٹو سکسیس. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ, یو ہیو ٹو ٹیک یور ڈیسیژنز آن ٹائم. دیر از اونلی ون پرسن ان دی ورلڈ ہو کین چینج یور ڈیسٹینیشن, یور ایوری تھنگ, اینڈ دیٹ پرسن از یو. تو آپ اس نئی نسل کو صرف پیغام یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں کہیں بھی پہنچنا چاہتے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایمبیشن ہے, کوئی ٹارگیٹ ہے, تو آپ لوگ جو ہیں وہ صرف اس چیز کو سمجھ جائیں کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اور محنت کر کے ہی آپ کا نام بنے گا, اور اس کے علاوہ دیر از نو سیکنڈ آپشن. زبردست, ریئلی گاڈ انسپائرڈ. میں جاتے جاتے آپ کو آج کلوزنگ پہ فیض احمد فیض کی ایک خوبصورت کپلیٹ ہے, وہ میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. آل ٹائم فیض کے ساتھ ہمارے ریسائٹرز ہوتے ہیں, جو ہاشمی ہے ان کا جو ہوتا ہے جی, وہ میرا دوست ہے. یہ ایک 4 بہنیں ہیں جو میں ڈاکٹر عزیر کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد ہے, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے, جیسے بھولے سے چلے صحراؤں میں باد نسیم, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. تو یہ ڈاکٹر بھی ہیں, اس لیے شاید یہ بیمار کا علاج بھی کر سکے, اگر نہیں ہوگا تو دوائی سے بھی علاج کر سکتے ہیں. تو عزیر کا یہ انسپریشنل جو سیشن ہے, آپ سی او ٹوڈے ٹی وی پہ, ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اعجاز نثار پہ, مینجمنٹ ہاؤس سی او کلب کے پیج پہ, یا ڈاکٹر عزیر کے پیج پہ آپ ضرور دیکھیے گا اور اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. اور آپ کے کوئی ایسی ینگ اسٹوری ہے, مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے. میں جب فوربس کا 40 اور 40 دیکھتا ہوں تو میں خواہش کرتا ہوں کہ ہمارے بھی فوربس میں جو سی او ٹوڈے میں ہم اپنا ایک ایڈیشن ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں ہم ینگ سی اوز کو اوپر لے گئے. تو پلیز ان باکسز اگر کوئی آپ کے پاس سکسیس اسٹوری ہے, اور میں ان سکسیس اسٹوریز کو زیادہ فوکس کرتا ہوں جو انسنگ ہیروز ہیں, جن کو کوئی مشہوری کا شوق نہیں, جن کو کوئی فوٹو اتروانے کا شوق نہیں, لیکن وہ ریئل کنٹریبیوٹر ہیں, ریئل ہوپ ہیں آف دس کنٹری. اجازت کو اجازت دیں, بہت شکریہ, اللہ حافظ.